نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی، الجھنے نہیں دیتی، تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار۔ شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو، اصلی ہو، باطن میں ہو۔ یہ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی، طبیعت کو تازہ دم رکھے گی، سکون میں رہیں گی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا۔ بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے، آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے۔ ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا، تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، تو 1000 آدمی نے، 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بات سمجھیں آپ۔
ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں، وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے۔ اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا دو تین چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے، کو عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے؟ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیا گیا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں، یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، دو لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے، اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ دو چار دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے،
اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ میں نے کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا؟ کمال ہو گئی، اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے۔ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نی، کئی دوزخ لنگنے پیندے نی، جے اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے ہیں۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا ہے۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتہ۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے۔
مدرسے نہیں، ہاں نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی؟ مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست، لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں، لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دئی دی انہوں نے، ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا، مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، چونکہ 27ویں تو بات تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا، تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے۔ حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی۔ کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ، لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کی ہے بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب تھے سر راہ، کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں؟ میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں، جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے، کبھی آپ نے حکومت سے سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے۔ تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے۔ اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے، دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھیں، پر کوئی کام تو کرتی تھی نا۔ اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں، اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی۔ بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پر درد دل سے۔ اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا،
حضور کی محبت کا سمجھو، میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ امت سے پیار کرو گے نا، امت سے ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا۔ اور دوستو یہاں لوگ کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے، ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے۔ پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ دا مسئلہ ہے، تینوں کی لگے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا۔ آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو۔ امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا منو کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے، انگلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے۔ ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے۔ ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا، ہم دیتے ہیں بیان، مذمت۔ آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں ہیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ، تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا، ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں سطحی کر رہا ہوں، دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا۔ اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی۔ وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے
وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی۔ خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی۔ اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو، بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا۔ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو۔ جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی، اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے، جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی ہیں۔ خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے۔ وہ نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں، پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا۔ دولتیں، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے۔ میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے۔ وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا۔ اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5، 7، 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے۔ اور کچھ دین کے لیے کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں، اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس بزم کو جی ایک بات اور سن لیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لائیں جی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ حضور کے ساتھ امت کا رشتہ بڑا حساس ہے، اس میں احساس ہونا چاہیے، احساس۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو رشتے تو ہوتے ہیں پر ان میں احساس نہیں ہوتا۔ اور بیٹا پانی والے آپ بھی 2 منٹ بیٹھ جاؤ یار، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ گرمی تو بڑی شدید ہے لیکن کئی دفعہ کوئی پانی پیے نا تو اسے دیکھ کے بھی پانی پینے کو دل کرتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ شدت ہوتی ہے رشتوں میں۔ ایک بندے نے ساری زندگی لڑائی کی ہے، بڑا سخت گیر تھا، مزاج کا بڑا تلخ تھا، جس کو مرضی ڈانٹ دیتا تھا، لوگ کہتے تھے بڑا سخت ہے۔ لیکن پھر ایک دن نا اس کی شادی ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا۔
پہلے بڑا لڑاکا تھا، لڑائیاں کرتا تھا، لیکن اپنے بچے کو تھپڑ مار کے نا بڑی سخت غلطی کی، بچے نے مارا، لیکن ابا اس کو تھپڑ مار کے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے رونے لگ گیا ہے۔ اس سے پوچھو تو روز لڑتا تھا، کبھی نہیں رویا، آج کیوں لڑتا ہے؟ تو کہتا ہے پہلے کسی سے لڑتا تھا نا، یہ اپنا خون ہے نا۔ اس نے یہ کچھ رشتوں میں، اور میرے بھائی بڑے لوگوں کو بندہ روز ڈیل کرتا ہے، جو بندہ کہیں بیٹھا ہے بڑی باتیں سنتا ہے، اور بڑے بندوں کو وہ لیکچر دیتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کبھی اپنے سسرال سے فون کرے نا باپ کو رات کو، اور وہ دکھ کوئی بھی نہ سنائے، بس ذرا صحیح بولے نا، اس کے لفظوں سے لگے کہ بیٹی پریشان ہے، تو ابا جی کو نیند کوئی نہیں آتی ساری رات۔ اسے کو یار تجھے کیا ہوا؟ کہتا یہ محبت کی شدت ہے۔ جب تک وہ محبت میں شدت ہوتی نہیں، وہ محبت ہی نہیں ہوتی۔ محبت انسان کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ ہمیں ہمارے رب نے آسانی کر دی، فرمایا تمہیں ساری محبتوں سے بچایا ہے، اور اگر تم محبت لینا ہی چاہتے ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر محبت کا حصول چاہتے ہو تو مدینے والے کی غلامی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ حضور کی محبت اصل دین ہے، روح دین ہے۔ پیار ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے، محبت نہ ہو تو چیزیں آسان ہیں۔ آپ کو اگر کسی بندے سے پیار ہو جائے تو اس کا شکوہ بھی آپ نہیں کرتے، اور میں نے دیکھا ہے کہ محبوب کی غلطی بھی لوگوں کو غلطی نظر نہیں آتی، حالانکہ ہوتی ہے۔ عام دنیا کے جو محبوب ہیں کوئی فرشتے تو نہیں نا، کر جاتے ہیں غلطیاں، لیکن نظر ہی نہیں آتی، چونکہ پیار جو ہو گیا ہے۔ حضور کی جو محبت ہے وہ بندے کو نا اس کا جینا مزیدار کر دیتی ہے۔ یہ بڑے سارے لوگ جو کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، تبلیغ نہیں ہوتی، تو اصل مسئلہ پتہ کیا، انہیں محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہو جائے نا، آپ کا کام آپ کا شوق بن جائے نا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ رات کو ٹیلی فون کریں تو بندہ کہتا ہے کہ نہ ہی چکنا پائے، اور کچھ فون کریں تو بندے کہتے ہیں جناب سوتے ہو، کہتے نہیں جی نہیں تسی گل کرو۔ او بھائی 2 بجے سارے سوئے ہوتے، کہتے نہیں ایسی گل ہی کوئی نہیں، تسی حکم کرو۔ کیوں؟ محبت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیں گے تو میری بات مضبوط ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے، جوانوں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مومن ہونے کا، بولو مومن ہونے کا، ایک بندہ روٹی کھاتا ہے تو پیٹ بھرتا ہے، ایک روٹی کھاتا ہے تو بعد میں کہتا ہے مزہ بڑا آیا۔ ایک مومن ہوتے ہیں اور ایک ایسے مومن ہوتے ہیں جسے مومن ہونے میں مزہ ہی آ جاتا ہے، یعنی ذائقہ نصیب ہوتا ہے کہ کمال ہے کہ ہم مومن ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مومن ہونے کا مزہ آئے، سارے چاہتے ہیں حضور مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے، تو فرمایا 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو۔ کس سے بڑھ کر جی؟ میری طرف دیکھو، کس سے بڑھ کر؟ سچ بول رہے ہیں نا ہم سارے، پکی بات ہے۔ ہم لوگ نا نعرے لگاتے ہیں، صحابہ جو نعرہ لگاتے تھے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا تھا۔ حضرت عمر یعنی اتنا بڑا آدمی کہ کریم فرمانے لگے میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں آ کے سچ بولا، عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں، پر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ یہاں تو لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے، کہتے مینوں ہر شے تو زیادہ حضور نال پیار ہے، تو 5 نمازاں پڑھیا کر کے دعا کرو، دعا کرو میں شروع کر دیا ہوں۔ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا مجھے نبی پاک سے پیار ہے، اور حضور تو فرماتے ہیں امتی نماز پڑھے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تیرا دل ہی نہیں کر رہا حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یہ کیسا پیار ہے؟ او بھائی حضور سے پیار ہے، فل پیار ہے، تو تم حضور جیسا چہرہ بنا نا، داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟
کہنا میں گناہ گار بہت ہوں. چلو جی تو گناہ گار ذرا تو روٹی نہ کھایا کر. گناہ گار کا معنی اگر کوئی شاید چھوڑنی ہے گناہ کی وجہ سے تو داڑھی ہی چھوڑنی ہے. خدا کے بندو نوجوانوں اگر ویسے تم اچھے لگو تو لوگ کہتے ہیں پیارے لگ رہے ہو, اور داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ جنا سونا لگ رہا ہے پیارا لگ رہا ہے. داڑھی کے ساتھ اچھا لگے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کڈا نورانی چہرہ ہے. آپ کی تعریف دیکھو کتنی روحانی ہو گئی ہے, نورانی چہرہ ہے. حضرت عمر نے کہا حضور میں گھر بیٹھ کے سوچ کے آیا ہوں قبیلہ بھی آپ سے بڑھ کے ہے, سرداری بھی یا رسول اللہ معاذ اللہ مجھے آپ بڑھ کے ہیں سرداریوں سے قبیلوں سے, آپ مجھے اولاد سے بڑھ کر ہیں, آپ مجھے مال سے بڑھ کر ہیں, میں ہر شے قربان کر دوں گا, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے. انہوں نے سچی بات کی تھی تو حضور نے بھی فوراً فتویٰ دیا, یہ نہیں فرمایا آہستہ آہستہ ہو جائے گا صحیح, یہ نہیں فرمایا, فوراً فتویٰ. محبوب نے ان کے سینے پہ دست شفقت رکھا, فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا. حضرت شیخ محقق کہتے ہیں یہ حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ حضرت عمر فوراً بولے, کہنے لگے حضور آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو, ہر چیز سے بڑھ کر بولو. بند کر کے دیکھو نماز کے وقت, آپ اپنی دکان بند کر کے تو دیکھو بھلا, کئی دفعہ زیادہ گاہک آتے ہیں نماز کے ٹائم, یہ بھی امتحان ہے, لیکن بند کر کے تو دیکھو لطف آئے گا. آپ 2-4 کام رب رسول کے لیے کر کے تو دیکھیں مزہ آئے گا. دین کا کام بھی اگر کوئی ریاکاری کے طور پہ کرے تو وہ کام بھی تکلیف دیتا ہے, چاہے دین کا ہی ہو. لیکن اگر بندہ جھاڑو بھی دے مسجد میں پر دے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ سکون دے جاتا ہے بندے کے دل کو. تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کریں گے تو ایمان میں مزہ آئے گا. اور دوسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا رب رسول کے لیے ہی کرو, تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا. ابو بکر صدیق سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے, حضرت عمر سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے, حضرت عثمان غنی سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے, حضرت مولا علی سے پیار کرو تو امام حسن سے, امام حسین سے, کل صحابہ سے, حتیٰ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے ہر صحابی سے محبت ہو کس لیے؟ اللہ رسول کے لیے. اور آپ یہ پورا چیپٹر ہے ایک کہ اللہ کے لیے پیار کریں اور اللہ کے لیے کسی سے عداوت رکھیں. یہ ذہن بنائیں. ہم نے نا بہت سارے رٹے ذات کے ڈال لیے, ان سے نکل آئیں ورنہ زندگی رک جائے گی, بے قرار ہو جائے گی. اگر کوئی صلاحیت ہوگی بھی تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. محبت رسول تب حاصل ہوتی ہے جب ساری محبتیں اللہ رسول کے لیے ہو جائیں. اور تیسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو, اتنا ناپسند ہو جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے. جب 3 باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا, ایمان کا لطف نصیب ہوگا. میرے عزیز جب بندہ انشراح صدر کے ساتھ محبت کر لیتا ہے نا نبی پاک سے, پھر وہ نتیجے کے تکلف سے آزاد ہو جاتا ہے, رزلٹ کا خوف اس کی طبیعت سے نکل جاتا ہے. یہ حکومتیں, یہ خلافتیں, یہ سارا کچھ بعد میں آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا. مکے میں جو مومن تھا پکا مومن تھا. کیوں بھلا؟ وہاں مومن ہوتے ہی مار کھانی پڑتی تھی, تو جو آتا تھا پکا ہی آتا تھا. مار کھانی پڑتی تھی, روڑے کھانے پڑتے تھے, اذیت سہنی پڑتی تھی. اور وہ چونکہ حضور سے پیار کر کے آئے تھے تو معاشرے نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا. ہمارے اوپر سوسائٹی اثر کرتی ہے, معاشرہ اثر کرتا ہے, کوئی اثر نہیں کیا ان پر. ادھر والے کلمہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, ادھر والے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, پرواہ کوئی نہیں. ابو بکر صدیق صبح شام کلمہ پڑھتے ہیں. آپ پھر تھوڑا سا نا آزاد ہو جاتے ہیں جب حضور سے محبت کر لیتے ہیں نا,
تو پھر باقی ساری محبتیں خود بخود حضور کی محبت کے تحت ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے میں کبھی گھر نہ جاتا، بچوں کے پاس نہ جاتا، کبھی ماں باپ کی خدمت نہ کرتا، میں تو یہ سارے کام اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، یہ میری ڈیوٹیاں نبی پاک نے لگائیں گے، تو میں تو گھر بھی جاؤں نا، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کروں، تو اس میں بھی محبت رسول شامل ہے، کیونکہ حضور نے میرے آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورنہ تو دماغ میں کوئی نہ کوئی اضطراب رہتا ہی ہے، اندر کوئی نہ کوئی آگ تو لگی رہتی ہے، دولت کی، شہرت کی، فوٹو کی، کوئی نہ کوئی مصیبت تو بنی رہتی ہے نا ہمارے اندر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو حضور کی محبت ہے نا، اس کے صدقے جاؤں، یہ ساری آزمائشوں سے نکال دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور یہ اتنی محبت غالب آ جاتی ہے کہ بندہ سکون میں آ جاتا ہے، باقی ساری محبتوں سے آزاد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جس سے بندہ محبت کرتا ہے وہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ کسی کو پتہ چل جائے نا یہ بندہ میری بات مانتا ہے تو پھر اللہ خیر ہی کرے، پھر لوگ وہ بھی منواتے ہیں جو نہیں منوانا چاہیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی اماں بڑا اعتماد کرتی تھی کہ میں جیسے کہتی ہوں میرا پتر کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے نا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، حضرت سعد کی والدہ بلیک میل کرنے لگی، ایموشنل کرنے لگی، بھوک ہڑتال کر دی، کہنے لگی پتر جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ اور پورے قبیلے میں مشہور تھا کہ اماں جو کہے جناب سعد کرتے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 3 دن اماں نے روٹی نہیں کھائی، جگہ جگہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اماں کا خیال تھا میرے پتر نے باز آ ہی جانا ہے، پر وہ کچا رانگے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اب چوکوں چوراہوں میں باتیں ہوتی تھی، گھر تشریف لائے تو گھر آ کے اپنی والدہ سے کہنے لگے، قریب کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں تو نے کی ہوئی ہے بھوک ہڑتال اور باتیں کر رہا ہے سارا علاقہ، میں تیرا پتر ہوں، مجھے سب سے زیادہ تو جانتی ہے، تو کہتی ہے میں روٹی نہیں کھاؤں گی اور مر جاؤں گی، تجھے پتہ ہے زندگی بھر جو تو نے کہا میں نے کیا۔ اب حالات بدل گئے ہیں، اب غلامی ہے رسول اللہ کی۔ کہنے لگے اماں تیری ہو 1000 جان اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میری طرف سے نکل جائے، میں مدینے والے کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کچا رانگے للاری والا جڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ پکا ہو جاتا ہے انسان، لیکن شرط یہ ہے محبت ہو، نیرا نارا نہ ہو، نیرا نارا نہ ہو۔ یہاں ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں ساڑھے نولے بڑا عاشق رسول کیڑا ہونا ہے۔ وہ صحیح ہے جی، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، پر کوئی قوم کے حال پہ بھی رحم کھائیں، کوئی خدا سے ڈریں، مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانی ہے۔ بڑے بڑے چلے گئے، پر ظالموں تم نے جو اس ملت کا حال کر دیا ہے، اور لوگوں کو ذہنی طور پر تم نے جس انتشار کا شکار کیا، میری ملت الجھ گئی ہے، پریشان ہے، لوگ سمجھ نہیں آتی کدھر جائیں، ایسے جیسے بے ہنگم کر دیا، قوم کو الجھا کے رکھ دیا سیاسی فرقہ واریت نے۔ اور میں ان جوانوں سے بھی کہوں گا جو گاڑیوں پہ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگاتے ہیں، رب سے ڈر جاؤ، ان ظالموں کے ظلم میں شریک نہ ہو۔ یہ جو اس سے پچھلی حکومت تھی وہ بھی کہتی تھی نا پچھلوں نے بیڑا گرک کیا ہے، تو یہ جو آئیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو ہم سے اگر پوچھیں تو آپ سب نے مل کے بیڑا گرک کیا ہے، سب نے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہوں شدت گرمی کی، آپ میری بات پر غور کریں۔ جب یہ پیار پکا ہو جائے حضور سے، جب یہ محبت غلبہ کر لے، پھر تھوڑے پیسوں پہ بھی بندہ زندگی گزار لیتا ہے۔ یہ علماء مشائخ کے پاس جو دولت آئی ہے یہ اب آئی ہے،
اب آئیں پیسے، اب کافی پیسے ہیں بعض لوگوں کے پاس، سب کے پاس اب بھی نہیں۔